العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدقت یا رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ میرے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ آج ربیع الاول 1441 سن ہجری کا تیسرا جمعہ ہے۔ اس جمعے نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے میلاد والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سخاوت کی خوبیوں سے نوازا۔ آپ سخی تھے اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی آپ کے در سے کوئی بھی شخص خالی نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو اس میں حضور کی سخاوت کو ضرور بیان کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا ذکر دو وجہوں سے کرنا ضروری ہے۔ پہلی وجہ تو ہمارے دلوں کو ڈھارس ملے، تسکین کا سامان ہو کہ ہم سخی آقا کے غلام ہیں۔ جب کسی غلام کو پتہ چلتا ہے نا کہ میرا آقا وہ سخی ہے، بخیل نہیں ہے، تو غلام کو ذرا ڈھارس مل جاتی ہے کہ میاں کوئی مسئلہ نہیں، میرا آقا بڑا سخی ہے تو میں نے تھوڑ کے دی۔ اس وجہ سے اپنے نبی کی سخاوت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے قلب سکون پائیں، کیونکہ زندگی ظاہر سی بات ہے نشیب و فراز کا نام ہے، اتار چڑھاؤ کا نام ہے، کبھی حالات کیسے ہوتے ہیں کبھی کیسے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو جب اپنے دل میں رکھیں گے تو گھبراہٹ ذرا کم ہو جائے گی کہ اگر حالات ماڑے بھی آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سخی نبی کے صدقے حالات اللہ اچھے بھی فرما دے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر نہ تھوڑ ہے نہ کمی ہے، نہ ان کے خزانے تھوڑے ہیں اور نہ عطا کرنے سے خزانے خالی ہوتے ہیں، بلکہ ان کے خزانے ازل تک باقی رہیں گے، جب تک منگتے مانگتے رہیں گے حضور عطا فرماتے رہیں گے۔ کمی نہیں آتی، تھوڑ نہیں آتی۔ ہاں البتہ ہماری توجہ میں اگر کمی ہو، مانگنے میں اگر نقص ہو تو پھر وہ ہماری غلطی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اقدس، در دولت اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے، بلکہ جب قیامت قائم ہوگی ہر عطا کرنے والے کا دروازہ بند ہو جائے گا، قیامت والے دن بھی
اگر کہیں عطاؤں کے دروازے کھلے ہوں گے تو وہ در مصطفیٰ ہوگا. یعنی قیامت والے دن تو پھر کوئی بھی نہیں کچھ دے سکے گا نا، ہر بندہ اس دن خالی ہاتھ ہوگا. اس دن سب سے بڑی مانگ، سب سے بڑی طلب اور سب سے بڑا انعام وہ یہی ہوگا کہ ایتھو بچت نال بندہ لنگ جاوے. اس سے بڑی دولت تو وہاں کسی کو نہیں چاہیے ہوگی. اور یہ دولت مجھے اور آپ کو نبی کے ہاتھوں سے نصیب ہوگی. تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور آئے، اور جب خدا نخواستہ کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس ٹائم ہم زیادہ گھبرائیں نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں، تو اللہ اپنے فضل سے وہ مشکل وقت کو گزار دے گا. دوسری وجہ نبی پاک کی سخاوت کو بیان کرنے کی یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جوں جوں اسباب بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے بخل اور کنجوسی بھی پنجے گاڑتی چلی جا رہی ہے. یعنی جب پہلا زمانہ تھا تو لوگ بڑا جلدی جو کچھ پاس ہوتا تھا وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے دے دیا کرتے تھے اور مدد کر دیتے تھے ایک دوسرے کی. یہاں تک کہ بابے بوڑھے بتاتے ہیں کہ پہلے تو وہ دودھ بھی نہیں بیچ دیا، کوئی آ جاندہ تھے آندے چلو میاں کوئی ایک گلاس انہوں دے دیو، نہیں میاں پیسے کے دینے ہیں. تے ہون دودھ دے 20 کلو پانی پا کے بھی کوئی مفت دین نو تیار نہیں. بخل اور کنجوسی بڑھ گئی ہے. پہلے کسے بندے نو 100 روپیہ لب جاندہ تے وہ بڑا خوش ہوندہ کہ میرے کول میاں 100 روپیہ ہے. تے ہون لاکھ روپیہ ہے تو اندے وچوں بھی 100 دین نو بندہ تیار نہیں. لاکھ روپیہ بھی اگر آ جائے تو 100 روپیہ بھی وہ اپنے کسی غریب بھائی کو، کسی کمزور کو، بیمار کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، سخاوت، کھلے ہاتھ، ہتھاں نو کھول کے رکھنا، یہ حضور کی سنت ہے. اور یہ بات انسانوں کی تاریخ میں موجود ہے. جندہ ہاتھ کھلا ہوئے ان دے گھری کدے تنگی نہیں آندی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قدرت ہے. جنی گنتی مارو گے انہیں وہ سسٹم اوکھا ہو جائے گا. اور جتنا جو ہے آپ یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اتنا آپ کے لیے اللہ پاک اپنے انعام کو وسیع فرما دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ غیرت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ غیرت فرماتا ہے. وہ جس طرح حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کیسے غیرت کرتا ہے. یعنی آپ اگر عطا کر رہے ہیں اور آپ عطا کرنے میں کوئی گنتی نہیں ہے، بس جتنی توفیق دی بس دیتے گئے، تو پھر اللہ پاک تو سب سے بڑا سخی ہے نا. وہ غیرت کرتا ہے کہ بھائی تو میں تو بڑا سخی تو نہیں ہے. وہ جس طرح حدیث مبارک میں کہ قیامت والے دن ایک بندے کے نامہ اعمال کو جب تولا جائے گا تو اس میں ایک نیکی کم پڑ جائے گی. وہ ایک نیکی ڈھونڈنے کے لیے اللہ کہے گا کہ جا بھائی کسی بیلی سجن نو ٹکر تے تینوں وہ ایک نیکی دے دے وے تاکہ تو جنت چلا جاویں. تو وہ پورے معاشر میں گھومے گا، جاننے والوں کے پاس جائے گا، دوست احباب کے پاس جائے گا، لیکن کوئی بندہ اسے نیکی نہیں دے گا. مایوس ہو کر لوٹے گا تو ایک شخص سے ملاقات ہوگی، وہ کہے گا میاں کیا مسئلہ ہے. وہ جاننے والا بھی نہیں ہوگا، اس کو کہے گا کہ یار ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، رب کی طرف سے حکم ہے کہ کوئی تینوں نیکی دیندہ ہے تے لے آ تاکہ تو جنت چلا جاویں. تو کسی نے نیکی نہیں دی، نہ کسی سجن نے دی، نہ کسی بھائی نے دی، نہ کسی دوست نے دی، نیکی کسی نے نہیں دی ہے. تو وہ بندہ کہے گا
کہ میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، چلو تو لے لیتے، تو جنت جانا۔ وہ دونوں بندے عرش کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور عرش کے سامنے جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ہاں بھائی کسے تینوں ایک نیکی دیتی ہے؟ تو کہے گا کہ اس نے دی ہے۔ تو اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ پوچھے گا کہ بھائی تو انہوں نیکی کیوں دیتی؟ وہ عرض کرے گا مالک ہے ہی ایک، تو میں نے کہا بھی تو کم تیرا تو سیدھا ہوئے، تو جا، تو میں پھر آپ جہنم میں چلا جاواں گا، ایک نیکی ہے وہ انہوں دے دیتی۔ اللہ فرمائے گا اے بندے تو مجھ سے بڑا سخی تو نہیں ہے نا، تو مجھ سے بڑا سخی نہیں ہے، جاؤ تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ بات سخاوت کی کر رہا ہوں کہ زمانے میں جو بندہ مخلوق خدا پر مال صرف کرتا ہے اور مال خرچ کرنے میں گھبراتا نہیں ہے تو اس پر اللہ کی سخاوت حیا کھاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غیب کے خزانے کھول دیتا ہے، اس کو وہاں سے رزق دیا جاتا ہے کہ جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، سوچ بھی نہیں جاتی۔ آپ سوچیں گے کہ بعض دفعہ تو بندہ خرچ کرتا ہے لیکن اضافہ نظر نہیں آتا، وہ اضافہ بیلیو اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بیماری لگنی تھی جس کا علاج ہی 2 لاکھ کا ہونا تھا، رب فرشتوں سے کہتا ہے یہ بیماری اس کی ختم کر دو، اور اس کے کھاتے میں وہ ایک طرح 2 لاکھ شامل ہو گیا نا، یعنی جب بیماری رب نے ختم کر دی تو وہ تمہیں اضافہ مل گیا جو تجھے پتا نہیں ہے، وہ تیرے رب کو پتا ہے، رب کے فرشتوں کو پتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کسی کا رکھتا نہیں ہے، اللہ پاک کسی کا رکھتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو بندہ بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی ہے کہ آپ نے کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ آپ پتہ ایک دفعہ ہمارے نبی کیا فرماتے اگر تہامہ کے پہاڑوں کے برابر مجھے سونا دے دیا جائے، پہاڑوں کے برابر، حضور فرماتے میرے پاس سونا آ جائے تو وہ میں سارا تمہارے اندر بانٹ دوں گا، اس میں کچھ بھی نہیں بچاؤں گا۔ اور پھر نبی پاک فرماتے ہیں یہ میری بات، اس میں تم جھوٹ بھی نہیں پاؤ گے اور بخل بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی شان و شوکت ہے، ان کی شان سخاوت ہے کہ ساری زندگی انہوں نے سخاوت کی اور سخاوت کرنا سکھائی۔ انہوں نے اپنے صحابہ کو، اپنے اہل بیت کو بھی یہ تربیت دی، اور ان کی تربیت کتنی خوب تھی کہ حضرت امام حسن مجتبی سے کسی نے یوں ہاتھ پھیلایا، بھیک مانگی، تو آپ کی جیب میں جو سکے سونے چاندی کے تھے، وہ جتنے سکے تھے نا امام حسن کی جیب میں، وہ سارے نکالے اور اس فقیر کو دے دی۔ اب سخاوت دیکھو نبی کے بیٹے کی، نبی نے خود بھی سخاوت کی اور اولاد کو سخاوت کیسے سکھائی۔ جیب جننے پیسے آئے نا سونے چاندی دے، وہ سارے پکڑا دیتے، اور اس تو بعد آندے میاں معاف بھی کر دے۔ وہ عرض کردا ہے بابا جی تسی ایک تا مدد کی تھی تو پھر معافی بھی مانگ دے پہ جے، یہ معافی کیا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو امام حسن مجتبی فرماتے ہیں معافی اس لیے مانگ رہا ہوں، تو نے ہاتھ پھیلا کے اپنی قیمت مانگی تھی اور میرے پاس تیری قیمت نہیں، کیونکہ تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بس ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اس کو تو قبول کر لے۔ یہ ہے سخی گھرانہ جو اپنے گھر میں پڑی روٹیاں، پلیٹوں میں پڑی روٹیاں، اور روزے کی افطاری کے وقت وہ سارا کھانا اگر کوئی رب کے نام پر مانگتا تھا تو یہ عطا کر دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی ان سے سوال کرتا تو یہ اس میں کبھی بھی رنج اور ملال سے کام نہیں لیتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی ادا ہے، سنت ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، سخاوت جس بندے کو ملی ہوئی ہے نا، وہ سمجھ لے اس کو نبیوں کا وصف اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ یہ نبیوں کا وصف ہے۔
اور یہ عام لوگوں کو اللہ دیندہ ہی نہیں. اور یہ ایک اور بڑی حیرت والی بات ہے، کوئی دنیا دار ہو، گناہ گار ہو، لیکن ہو سخی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری راتی کھلو کے نماز پڑھن والا تے سارا دن روزہ رکھن والا ہووے بخیل، اللہ نو اے سخی ہوندے تو پسند ہے. اندازہ لگاؤ سخاوت کتنی بڑی بات ہے، سخاوت کتنا بڑا جو ہے وہ مقام ہے. اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، سخاوت دل کو شادہ کر دیتی ہے، یعنی طبیعت آپ کی خوشحال ہو جائے گی جس دن آپ سخی ہو گئے. ایک گل پکی ٹھکی اور بہترین نسخہ ہے، جس دن کوئی بندہ سخی بن گیا اس دن اس کی طبیعت خوشحال ہو جائے گی، اس دن اس کو مسکراہٹ بھی مل جائے گی، اس دن اسے ہنسنا بھی نصیب ہو جائے گا، اس دن اس کی اندر کی آدھی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ بیماریاں گھڑیاں لگ دیاں ہی جوڑن دے چکر اچھے. راتی جا کے تے روزانہ گٹیاں نو انگلی مارنا تے گڑنا کنے ہو گئے تے کنے چلے گئے تے مڑ کدے سوانی نہ لڑائی تے کدے پتر نہ لڑائی. اے میرے وچوں 5000 دا نوٹ کدے چلا گیا، کدے نوکرا نہ لڑائی. وہ لڑدے لڑدے ہی بندہ پورا ہو جاندہ ہے. اللہ اکبر. تے پیسے اونے دے اونے رہندن، ود دے ود دے نہیں. تو سخیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی طبیعت ماشاءاللہ غنی ہوتی، ٹینشن فری. انہوں نے پتہ ہے بھئی وہ گھنے لوگ روندے رہندے نے پتران دا کی بنے گا، جدو تینوں انہیں پال لیا تے تیرے پترانوں بھی پال لوے گا. تینوں بھکھا مارا ہے انہیں. میں تے تسی زندگی گزر گئی، روٹیاں لب بھی گئیاں نا، تو اولاداں پیچھے اسی یادیں اپنوں پریشان کر لینے ہیں. سخی بنو، خرچ کرو. ہاں فضول خرچ اللہ دے نبی نے آکھا نہ کرو. فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، قرآن نے فرمایا ہے. مطلب فضول جہاں پیسہ لگنے کا حق نہیں ہے وہاں نہ لگاؤ، وہ کوئی عقل مندی اور دانائی نہیں. لیکن جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پر نو ٹینشن. اچھا کھانا کھاؤ، اچھا کپڑا پہنو، بچوں کو اچھی اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اور اپنے سواری اچھی خریدو. اور پھر اپنے رشتہ داروں میں مطلب کوئی بیمار ہے اس کو دوائی مفت میں لے کے دے دو، کوئی پریشان ہے مقروض ہے. نبی پاک نے فرمایا بہترین صدقہ کسی قرض دار کا قرض اتارنا ہے. مطلب تو انہوں پتہ ہے کہ یار ہے میرا رشتہ دار ان دیتے 2 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، تو انہوں آکھ میاں تو ایک بندہ میرے سپرد کر دے جنہوں تو 10,000 دینا ہے، میں تیری طرف 10,000 ادا کر دینا. یہ 10,000 تو آڈا 50,000 دیگا کرن تو بھی حاوی ہو جائے گا. یعنی نبی پاک علیہ السلام تے جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا تو حضور پسینے میں شرابور تھے. اللہ کا کلام وہ ویسے ہی اتنا بھاری ہے اللہ کا کلام کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر ہم نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ اللہ کا کلام جب نبی کے دل پر اترا پہلی دفعہ تو نبی پاک کے پورا بدن پسینے میں شرابور تھا. اور جب آپ جبل نور سے غار حرا سے گھر آئے اور وہاں اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کہا کہ مجھے ذرا کمبل اڑائیے، تو آپ نے کمبل اڑایا، سردی لگ رہی ہے، تو کہا کہ یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے جو نبی کی صفت کو بیان کیا تھا نا وہ آج کے موضوع میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا اے میرے سرتاج، اے اللہ کے حبیب و محبوب، آپ گھبرائیں نہ، کیونکہ آپ تو مقروضوں کے قرضے اتارا کرتے ہیں. آپ تو مقروضوں کے قرضے اتارا کرتے ہیں، آپ غمزدوں کے کام آتے ہیں، آپ پریشان لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ مدد کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی، اس لیے آپ کو کوئی پریشانی اللہ نہیں بھیجے گا. یہ بات اس وقت نبی کی صفت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیان کی تھی. اس لیے سخاوت